السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ نے پڑھا تھا ورحمت بالتاء طویلہ جو ہے 7 جگہوں پر واقع ہیں، 2 سورہ زخرف کے اندر اور ایک جو ہے سورہ اعراف، روم، ہود اور سورہ مریم اور بقرہ کے اندر۔ اب جو ہے دوسرا لفظ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نعمتها 3 نحل ابرہم معا اخیرات عقود الثانہم۔ نعمتها 3 نحل ابرہم معا اخیرات عقود الثانہم۔ سورہ بقرہ کا 1، نحل کا 3، سورہ ابراہیم کے دونوں لفظ نعمت۔ نعمتہا، ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بقرہ، اس لیے جو ہے ترجمہ آپ کو یوں کیا جا رہا ہے سورہ بقرہ کا لفظ نعمت، ایسے بھی کر سکتے ہیں سورہ بقرہ کا لفظ نعمت اور نحل کا 3 اور ابراہیم کے دونوں لفظ نعمت اس حال میں کی، معن کا ترجمہ دونوں اور آخرات کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اس حال میں کہ یہ آخر میں آنے والے ہیں۔ اور سورہ عقود کا دوسرا لفظ نعمت جو ہمہ کے ساتھ ہے، تاء طویلہ کے ساتھ آیا ہے۔ پھر دوبارہ ترجمہ ایک ساتھ دیکھ لیجئے۔ سورہ بقرہ کا 1، نحل کا 3، ابراہیم کے دونوں لفظ نعمت اس حال میں کہ آخر میں آنے والے ہیں، اور سورہ عقود کا دوسرا لفظ نعمت جو ہمہ کے ساتھ ہے، تاء طویلہ کے ساتھ ہے۔ ایسا جو ہے آپ اس کو الگ سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے؟ لفظ نعمت جو تاء مجرورہ اور تاء طویلہ کے ساتھ ہے، ان کے مقامات کی جو ہے انہوں نے نشاندہی کی، اور یہ کل 11 جگہوں پر واقع ہیں، جیسا کہ آپ کو ایک فہرست کے طور پہ جو دکھایا گیا تھا اس میں ہے 11 جگہوں پر تاء طویلہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں لفظ نعمت۔ اب ان میں سے 7 مقامات کو مصنف نے اس شعر نمبر 2 کے اندر ذکر کیا ہے اور ان کی تعیین کی ہے، اور باقی جو ہے 4 کی اگلے شعر کے اندر تعیین کی ہے۔ اب جو ہے اس میں سے 7 کون سے ہیں؟ ایک تو نعمتہا میں سورہ بقرہ کا ہو گیا 1، اور سورہ نحل کے ساتھ ثلاث کا لفظ ہے، لہذا یہ 3، تو 3 اور 1 4۔ ابراہیم کے ساتھ معن کی قید لگائی یعنی 2، تو 4 اور 2 6 ہو گئے۔ اور عقود الثانی، اس سے جو ہے عقود سے مراد سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کا جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ سورہ عقود کا دوسرا یہ لفظ نعمت، یہ کل جو ہے 7 جگہ ہو گئے۔ دیکھیے پہلا جو ہے سورہ بقرہ کا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آیت نمبر 231 میں۔ سورہ نحل میں 3 ہے، ایک آیت نمبر 72 میں، ایک 83 میں، ایک جو ہے 114 میں۔ پہلا ہے وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، دوسرا ہے يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ، تیسرا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ سورہ ابراہیم میں 2 جگہ ہے، ایک 34 نمبر کی آیت میں ہے اور ایک جو ہے 28 نمبر کی آیت میں ہے۔ بدلوا نعمت اللہ، 34 نمبر کی آیت۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ سورہ ابراہیم میں 28 نمبر کی آیت میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ، عقود سے مراد جو سورہ مائدہ ہے۔
उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन, हम्म कहा है। बहरहाल निअमतुहा में हा ज़मीर का मर्जा क्या है? बकरा है, जैसा कि आपको बतलाया गया। और सलासु नहलिन से मुराद ये था कि सूरह नहल में लफ्ज़ निअमत बित्ताई तवीला 3 जगह वाक़ है, और मअन से कहना चाहते हैं कि सूरह इब्राहिम के अंदर वाक़ होने वाले बित्ताई तवीला 2 लफ्ज़ निअमत। अब उसके साथ साथ जो है सूरह इब्राहिम के अंदर ये मअन के बाद जो एक लफ्ज़ का इजाफा किया है अखीरातिन। अखीरातिन का इजाफा करके बहुत बड़ी एक जो है बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं, और इसका ताल्लुक़ जो है बकरा से भी है, नहल से भी है, इब्राहिम से भी है। यानी सूरह बकरा, सूरह नहल, सूरह इब्राहिम में वाक़ होने वाले अब लफ्ज़ नेमत जो अखीर में है, अखीरातिन का ताल्लुक़ जो है तीनों सूरतों से है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इन तीनों सूरतों में इन 6 के अलावा, एक जो है सूरह बकरा का, सूरह नहल का 3, इब्राहिम का 2, ये 6 के अलावा अल्फाज और भी हैं, मगर चूंकि वो ताए मुदव्वरा के साथ हैं इसलिए अखीरातिन कहकर उनको निकाल दिया और वजाहत कर दी कि इन तीनों सूरतों के सिर्फ वही अल्फाज मुराद हैं जो इनके आखिर में वाक़। हर सूरह का आखिर देख लिया, आखिर से जो पहले आएगा, आखिर से आप देखेंगे तो जो उधर से आखिर से पहले नंबर पे आएगा उसी को जो है मुराद लेंगे। सूरह नहल के अंदर भी फिर जो है आखिर से फिर चौथे नंबर पे आया तो वो हो जाएगा क्या कहते हैं ताए मुदव्वरा के साथ। इसी तरह सूरह इब्राहिम में आखिर से अगर तीसरे नंबर पे आता है तो वो हो जाएगा सूरह ताए मुदव्वरा के साथ। इसी तरह से लफ्ज़ नेमत जो सूरह बकरा में है तो बकरा का बिल्कुल आखिर में जो वाक़ है उससे पहले वाला जो होगा वो ताए मुदव्वरा के साथ होगा। लिहाजा और मज़ीद आपको वजाहत के साथ बता देते हैं कि सूरह बकरा में आयत नंबर 211 के अंदर और सूरह नहल में आयत नंबर 18 और इसी तरह से आयत नंबर 71 और सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 6 के लफ्ज़ नेमत जो है नेमत अल्लाह ये खारिज हो गए। गरचे ये है तो उन्हीं सूरतों में लेकिन आखिर वाले नहीं है, लिहाजा अखीरातिन की क़ैद इसीलिए लगाई गई है। मैंने आपको बतलाया कि सूरह उक़ूद जो कहा है, उक़ूद से मुराद जो सूरह माइदा है, क्योंकि इसके शुरू में औफ़ू बिल उक़ूद आया है तो इस मुनासिबत से उसको सूरह उक़ूद भी कहा जाता है। जैसे सूरह दहर का नाम सूरह इंसान भी है इसलिए कि उसमें शुरू में लफ्ज़ इंसान आया, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर। इस तरह बहुत सी सूरतों के 2-2 नाम हैं, आपको मालूम भी हैं और बहुत सी सूरतों के बारे में आप मुझसे इंशाअल्लाह सुनेंगे भी। अब यहाँ पर उक़ूदुस्सानी के साथ ये उक़ूदुस्सानी के साथ जो हम्म की क़ैद लगाई है, ये जो अस्सानी हम्म जो लगाई है क़ैद, ये क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है या एहतिराज़ी है। जैसा कि अखीरातिन की क़ैद लगाया है एहतिराज़ के लिए, तो ऐसे हम्म की क़ैद जो है अस्सानी हम जो कहा है ये क़ैद एहतिराज़ी ही है, और इससे मुराद वो लफ्ज़ नेमत है जो इज़ हम्म के साथ वारिद हुआ है, यानी उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन। और अस्सानी की क़ैद से पहला और तीसरा निकल गया। गोया कि सूरह माइदा के अंदर लफ्ज़ नेमत जो है 3 जगह वाक़ हुआ है, तो पहला और तीसरा जो है खारिज करना था, और 11 नंबर में जो आया यानी बीच वाला दूसरा उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन, ये जो है मखसूस करना था। तो पहला और तीसरा निकल गया। ये दोनों ताए मुदव्वरा के साथ हैं, और वो कौन से हैं? एक जो है 7 नंबर की आयत में है वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़ह, और एक जो है आयत नंबर 20 के अंदर है या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल। बहरहाल ये जो है दूसरा लफ्ज़ था लफ्ज़ नेमत, जिसको बित्ताई तवीला लिखा गया है, और वो कितने हैं? कुल 11 हैं। कुल जो है
11 تھے، ان 11 میں سے 7 کو جو ہے مصنف نے ذکر کیا، ایک سورہ بقرہ میں، 3 سورہ نحل میں، 2 سورہ ابراہیم میں اور 1 سورہ مائدہ میں۔ اب جو ہے بقیہ 4 کون سے ہیں، پہلے اس کو ترجمہ دیکھیے۔ لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنت بها والنور، یعنی نعمت بالتاء طویلہ والی سورت سورہ لقمان ہے، پھر سورہ فاطر، سورہ طور کے مانند ہے، اور آل عمران بھی ہے، اور لفظ لعنت اس میں اور سورہ نور میں ہے۔ اس تیسرے شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ نعمت کے 4 مواقع جو باقی رہ گئے تھے ان کی نشاندہی کی ہے، اور لعنت لفظ لعنت بالتاء طویلہ کے 2 موقعوں کی نشاندہی کی ہے۔ نعمت بالتاء طویلہ کے بقیہ 4 مواقع کون سے ہیں دیکھیے۔ ایک ہے تجری فی البحر بنعمت اللہ، سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 31۔ سورہ فاطر میں کیا ہے، یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں، اور سورہ طور کے اندر بھی۔ سورہ طور میں کیا ہے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، سورہ طور کی آیت نمبر 29۔ ایک ہے عمران، آل عمران میں 103 نمبر کی آیت میں ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ جو ہے 11 ہو گئے۔ تو مذکورہ الفاظ نعمت کے علاوہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67، سورہ زخرف کی آیت نمبر 13، سورہ قلم کی آیت نمبر 2، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 کا لفظ نعمت، یہ سب جو ہے تائے مدورہ سے ہیں۔ اب رہے آل عمران کی آیت نمبر 174، اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 53، سورہ نحل کی آیت نمبر 53، سورہ شعراء کی آیت نمبر 22، سورہ زمر کی آیت نمبر 8 اور 49، سورہ حجرات کی آیت نمبر 8، سورہ قمر کی آیت نمبر 35، سورہ لیل کی آیت نمبر 19 کا لفظ نعمت، تو یہ پہلے سے ہی اس نوع میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مضاف ہی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ اس تا کے متعلق ذکر کیا جائے گا اور بحث کی جائے گی جو مضاف ہیں۔ اسی طرح آل عمران میں آیت نمبر 103 کے اندر، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 اور سورہ یوسف میں بھی آیت نمبر 6، سورہ فتح میں آیت نمبر 3 کا لفظ نعمت جو ہے اس بحث سے خارج ہے، کیونکہ یہ مضاف تو ہیں لیکن ضمیر کی طرف، جبکہ آپ کو شروع میں ہی کہا گیا تھا کہ مراد جو ہے وہ تائے تانیث ہے جو مفرد اسموں کے آخر میں آتی ہے اور وہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ آگے مصنف نے کہا لعنت بہا والنور، لعنت لفظ لعنت یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں تائے طویلہ کے ساتھ بہا اے بعمران، آل عمران میں، والنوری اور سورہ نور میں۔ تو لعنت بالتاء طویلہ جو ہے 2 جگہ واقع ہے، اور ایک جو ہے سورہ آل عمران میں ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ایک سورہ نور میں ہے وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ، سورہ نور کی آیت نمبر 7 میں۔ بہا میں ہا ضمیر کا مرجع میں نے آپ کو بتلایا کہ سورہ یہ عمران ہے یعنی آل عمران، تو سورہ آل عمران میں تو لفظ لعنت 2 جگہ آیا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ 61 نمبر کی آیت میں، اور ان علیہم لعنت اللہ آیت نمبر 87 میں۔ تو ان میں سے صرف پہلا ہی بالتاء طویلہ ہے، تو پھر ناظم نے اس کو کسی قید سے واضح کیوں نہیں کیا جب 2 جگہ ہے؟ تو اس کو جو ہے لوگوں نے اپنے اپنے طور سے حل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو متعین کرنا ہے تو متعین کرنا چاہیے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک
وجہ اور ایک جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے وزن شعری اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسرا جواب بعض لوگوں نے دیا ہے یا تو شہرت کو کافی سمجھ لیا ہوگا۔ اب ان دو توجیہ سے صرف مصنف کو سہو کی نسبت سے بچایا جا سکتا ہے، بس یہ کہہ لیجیے۔ وزن شعری والا بھی جواب صحیح نہیں ہے اور شہرت والا بھی جواب صحیح نہیں ہے، تو گویا کہ یہ جواب ہو جائے گا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اس کی قبیل سے ہوگا، واقعی جواب نہیں بنے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ناظم رحمۃ اللہ علیہ کی مراد وہ لفظ ہے جس کا مضاف الیہ صرف اللہ ہے، یعنی لعنت کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ ہے، جیسے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، نہ کہ وہ لفظ جس کا مضاف الیہ اللہ، ملائکہ اور الناس تینوں ہیں۔ اللہ، ملائکہ اور الناس جو ہے تینوں ہیں، یہ جو ہے آل عمران کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے آیت نمبر 87 جو ہے آل عمران میں، آیت نمبر 87 کے اندر آیا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہاں پر تینوں ہے، اور جو یہاں پر آیت نمبر 61 کے اندر ہے وہ لعنت اللہ صرف ہے، وہاں پر ملائکہ اور الناس وغیرہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کہنے کی وجہ سے یا کیا کہتے ہیں اس سے جو ہے مصنف کی طرف سے جواب بھی ہو جائے گا اور کیا کہتے ہیں اس طرح کی توجیہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ناظم کی مراد وہ لفظ ہے جس کا مضاف الیہ صرف اللہ ہے، جیسے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، نہ کہ وہ لفظ جس کا مضاف الیہ اللہ، ملائکہ اور الناس تینوں۔ اور اس پر قرینہ کیا ہے؟ سورہ نور والا۔ آپ کہیں گے اس کو کیسے لیں گے؟ تو سورہ نور والا جو لفظ ہے لعنت اللہ ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ ایک توجیہ کہی جا سکتی ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ قید کی ضرورت تھی۔ اسی لیے علامہ متولی فرماتے ہیں لعنت فی عمران هو الاول، اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فنجعل کی قید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بہرحال لفظ لعنت جو ہے کل 14 جگہ پر واقع ہے، جن میں سے 2 تو گزر گئے، یعنی ایک سورہ آل عمران کے اندر اور ایک جو ہے سورہ نور کے اندر، جو لمبی تا سے اور تا طویلہ مجرورہ سے لکھے گئے ہیں۔ بقیہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے 2 جگہ ہے، آل عمران میں اور ایک جگہ جیسا کہ ابھی ذکر کیا، سورہ اعراف میں ایک جگہ ہے، سورہ ہود میں ایک جگہ ہے تا مدورہ سے، اور سورہ ہود میں آیت نمبر 60 اور 99، اسی طرح سے رعد، اور سورہ حجر، سورہ قصص، سورہ غافر یعنی سورہ مومن میں چونکہ مضاف نہیں ہے بلکہ مفرد ہے، اور سورہ صاد میں مضاف تو ہے مگر ضمیر کی طرف، لہذا یہ سب داخل ہی نہیں ہے۔ یعنی اس بحث کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات جو ہے خاص طور سے ذہن میں رکھیں گے کہ ان جو ہے طاعات کے بارے میں یہاں ذکر ہوگا، اور ان طاعات کو جو ہے بحث میں لایا جائے گا جو مضاف الی اسم ظاہر، یعنی اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے، وہی مراد ہوں گے۔ بہرحال یہ جو ہے 3 شعر آج مکمل ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، اور بات بھی یہاں مکمل ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب اگلے شعر کے اندر جو ہے دوسرا لفظ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اٹھائیں گے۔ تو گویا کہ کل جو ہے کل 13 کلمات میں سے 3 کلمات آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ گئے۔ لفظ نعمت جو 7 جگہ ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں لفظ رحمت جو 7 جگہ ہے، اور لفظ نعمت 11 جگہ، اور لفظ لعنت یہ جو ہے 2 جگہ۔ بہرحال
آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔